محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و صفات ہوں اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں اسلام، قرآن کریم، توحید اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی محترم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد دنیا کی کوئی قوم جب اپنے نبی کے زمانے سے بہت آگے چلی جاتی ہے، بہت بعد میں دنیا میں آتی ہیں، تو وہ اپنے مذہب پر بہت زیادہ مستقیم نہیں رہ پاتی۔ معمولی فتنے، نبی کا زمانہ دور ہونے کی وجہ سے قوموں کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ ارتداد، الحاد اور مذہب بیزاری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے دور نبوت سے دور کے ہوتے ہیں، دلوں میں وہ اثر پذیری نہیں ہوتی، دلوں میں وہ نرمی نہیں ہوتی، دلوں میں وہ حلاوت نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، خود اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا، مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو اللہ نے حق بات نازل کی ہے اس سے ان کے دل نرم پڑیں؟ ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان اہل کتاب کی طرح جو ان سے پہلے دنیا میں آئے، فطال علیہم الامد فقست قلوبهم، پھر زمانہ ان پر لمبا گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہوئے وہ کثیر منہم فاسقون کہ ان کی اکثریت فاسقوں کی ہو گئی۔ انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ خود کو موحد سمجھے اور حقیقت میں شرک کر رہا ہو، وہ خود کو مذہبی سمجھے اور ملحد اور مرتد ہو، وہ بدعت کا شکار ہو اور اسے سنت کی خوشگمانی ہو، وہ باطل کا شکار ہو مگر اسے حق کا یقین ہو جائے۔ وہم لا یشعرون، یہ ان کی بدقسمتی کہیے کہ وہ گمراہ بھی ہو جائیں تو انہیں ہدایت کا یقین ہو اور انہیں اپنی گمراہی کا شعور بھی نہ ہو۔ جب قومیں اپنے نبی کے زمانے سے دور ہو جاتی ہیں، مرور ایام کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ جب صدیاں بیت جاتی ہیں تو نبی کے مذہب پر قائم رہنا یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت مشکل ترین امر بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے امت محمدیہ کی اکثریت بھی اسی کا شکار ہے، دل سخت ہو گئے، انہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، معجزات کا مشاہدہ نہیں کیا، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ایسے سخت ہوئے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت، نبی محترم کا کوئی فرمان، کسی صحابی کی کوئی قربانی
ان کے دل کو نرم نہیں کر سک رہی ہے. میں آج کے مختصر خطبے میں دو باتوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے مقام کو پہچانے، اپنے اسٹیٹس کو پہچانے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا مقام اللہ نے بلند کیا ہے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا بہت زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک عظیم مشن کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہیں. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں ساری امتوں میں خیر امت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. خیر امت بنایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم انسانیت کو مذہب کا درس دے سکو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہارا یہ مشن ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف کہ تم بھلائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر اور شریعت کے خلاف منکر باتوں سے روکو، وتؤمنون باللہ اور تم خود بھی اللہ پر ایمان رکھو. اسی مشن کا تذکرہ حضرت ربیع ابن عامر نے رستم کے دربار میں کیا تھا. ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رستم نے کہا کہ تم بھی عجیب و غریب صحرا کے ریگزاروں کے بکری کے چرواہے ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہاں یہ مشن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لگائے. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی حقیر اور چھوٹی سوچ سے لوگوں کو آخرت کا تصور دے، وسیع تصور، اور دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مظالم سے بچا کر اسلام کے دستور عدل کے ماتحت لے کر آئے. یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا مشن ہے. ہم نے کتنے انسانوں کو دین اسلام کی دعوت دی ہے، ہم اپنے مشن میں کتنے کامیاب ہیں. اگر کھانا کمانا اور سو جانا ہی مومنوں کی زندگی کا مقصد ہوتا تو دنیا میں بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو کھا رہی ہیں، سو رہی ہیں. ہم اپنے مشن سے بہت دور ہیں. ارے مشن تو بڑی بات ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ہی بہت کمزور ہے، ہماری بنیاد ہی بہت کمزور ہے. میں یہی احساس دلانا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، ہمارے شب و روز، ہماری صبح و شام، ہمارے عروج و زوال، ہماری نشست و برخاست، ہماری جلوتیں اور خلوتیں، ہماری خاموشی اور بڑبڑاہٹ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں بھی سلیکٹ کر لیا، چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہے. قال له، کیوں؟ کیا خوبی ہے؟ ایک ہی خوبی بیان کی کہ انہوں نے اپنے اسلام کو پہچانا، مسلم بن کر رہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وہ جب بھی اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا ہاں میں سر جھکاتا ہوں، بصر و چشم تیرے حکم کو قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے، فرما بردار ہو گیا. مسلم کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے ناک میں نکیل ہو. اب اگر آپ ناک میں نکیل لگا دیں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹنی کو جدھر چاہے لے جا سکتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلائے گی. مسلم کا لفظی معنی ہی وہ ناقہ ہے، وہ اونٹنی ہے جس کے ناک میں نکیل لگی ہو. اگر کسی انسان کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول، اس کی خواہشات اور اس کی چاہتوں کا ریموٹ کنٹرول، اس کے شب و روز کی منشا، اس کی زندگی کی مرضی، اس کے فیصلے اس کے رب کے ہاتھ میں ہے،
شریعت کے اختیار میں ہے تب تو وہ مسلم ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ارے میرا جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے۔ اور اگر کوئی اپنی مرضی اور منشا سے جی رہا ہے، چاہتوں کا غلام ہے، دینار و درہم کا پجاری ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے مقصد سے بہت دور ہے، اپنے مذہب سے بہت دور ہے۔ اس نے اسلام کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اس نے مسلم ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اصطلاح شرع میں کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ جس کا ظاہر مسلمان ہے، باطن اللہ کے حوالے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آسان سی بات ہے، کتنا اچھا تعارف ہے، فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ سنو، جو ہمارے جیسی نماز پڑھے، کیسی؟ جیسی نبی نے پڑھی، جیسی صحابہ نے پڑھی، جیسی اولین نے پڑھی، ہمارے جیسی نماز پڑھے، نماز چھوڑے نہیں، پابندی کرے۔ واستقبل قبلتنا، اس کی ساری توجہات، اس کا سارا ارادہ اس قبلے کی طرف ہو جو قبلہ ہم نے متعین کیا ہے، ہمارے قبلے کا رخ کرے، یعنی پریکٹیکل عمل ہمارے جیسا ہو، توجہات، نیتیں ہمارے جیسی ہوں، اور اس کی خوراک وہ اکل ذبیحتنا، ہم جو ذبح کر دیں مسلمان، وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھے، ہمارے طریقے پر قربانیاں کرے، ہمارے طریقے پر چڑھائے، ہمارے جیسی اس کی حلال روزی ہو۔ فذلک المسلم، تو روئے زمین پر یہ شخص مسلمان ہے، ہمارے جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے اور ہمارے طریقے پر ذبح کرے۔ فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، یہی مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے۔ آپ کہیں گے رسول کی پناہ میں کیسے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح سے صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کچھ پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ علم کی نسبت اللہ کے ساتھ رسول کی طرف کی جاتی تھی، اس لیے کہ رسول اس وقت بقید حیات تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے ہی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اس وقت آپ نے کہا تھا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، یہ وہ مسلمان ہے، وہ انسان ہے، وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے۔ رسول اس وقت تھے۔ آگے فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کی پناہ میں خیانت مت کرو۔ اللہ نے ہم کو پناہ دی ہے، ہمیں سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے۔ کیسے؟ وہ دیکھیے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے محنت کرو، کوشاں رہو، مجاہدہ کرو، جہاد کرو، اللہ کے دین کو دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ ان کی غلط فہمیاں ایسے ہی دور ہوں گی، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مذہب کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں ایسے ہی دور ہوں گی کہ تم اللہ کی امانت ان کے پاس پہنچاؤ۔ هو اجتباکم، اس نے یہ کام تمہیں دیا ہے، یہ مشن تمہارے ذمہ کیا ہے، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا، چن لیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، قومی مثال، مسلمانوں کی قومی مثال کیسی؟ کہ ایک آدمی نے چند مزدور رکھے، صبح سے وہ مزدوری کر رہے تھے، نصف نہار تک، آدھے دن تک انہوں نے مزدوری کی اور معذرت کر لی، صاحب ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ارے تو مزدوری تو لیتے جاؤ، نہیں ہمیں آپ کی مزدوری نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، چلے گئے۔ پھر اس مزدور نے، اس آدمی نے دوسروں کو مزدوری پہ رکھا، صاحب یہ کام پورا کرو،
دوسرے لوگ آئے، مزدوری شروع کی، عصر کی نماز، عصر کے وقت تک انہوں نے مزدوری کی اور کہا صاحب ہم سے نہیں ہو سکے گا یہ، ارے تو اجرت تو لے لو، نہیں ہم نے کام جب پورا کیا ہی نہیں تو اجرت کس بات کی لیں، لہذا عصر کے وقت وہ رخصت ہو گئے۔ پھر اس آدمی نے اور لوگوں کو مزدوری پر رکھا، انہوں نے شام تک کام پورا کیا اور اپنی بھی مزدوری لی، اپنے سے پہلوں کی بھی مزدوری لی۔ یہی مثال مسلمانوں کی یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہے۔ اللہ نے یہ مشن یہودیوں کو دیا، ان سے نہیں ہو سکا۔ پھر یہ مشن اللہ نے عیسائیوں کو دیا، ان سے نہیں ہو سکا۔ تو پھر اللہ نے امت محمدیہ کو خیر امت بنایا اور یہ مشن ہمارے ان کمزور کندھوں پر ڈال دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اور اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو اللہ کے خوف اور غضب سے وہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مگر انسان نادان ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ذمہ داری کتنی بڑی لی ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمته، تو اللہ نے ہمیں چن لیا ہے تو اس کی پناہ میں خیانت نہ کریں۔ چن لیا ہے اللہ نے کیسے؟ ساری مخلوقات میں انسان بنایا، سمع و بصر، دیکھنے سننے کی صلاحیت دی، دل و دماغ جیسی عظیم نعمت عطا کی، نطق بولنے کی صلاحیت عطا کی، قوت گویائی عطا کی، حق و باطل میں سمجھ عطا کی، سچے برے میں، سچ اور جھوٹ میں امتیاز کی صلاحیت عطا فرمائی، حلال و حرام کی تمیز عطا کی۔ اور صرف انسان نہیں بنایا، انسانوں میں آسمان سے جو سامان ہدایت اس نے نازل کیا تھا وہ سامان ہمیں عطا کر کے مسلمان بنایا، اپنی کتاب عطا کی، اپنے رسول عطا کی، اپنا قبلہ عطا فرمایا، اپنے کلام میں ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا۔ کتنا چن لیا۔ اور معاف کیجیے، ان مسلمانوں کی فرقہ بندیوں میں اللہ نے ہمیں توحید کا شرف عطا کیا کہ ہم سمجھ سکیں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، صحابہ کا منہج کیا ہے۔ تو ہم کتنے چنندہ ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارا اسٹیٹس، ہمارا مقام، ہماری منزلت، ہمارا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کو چند خطبوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں مثال دے دوں ایک فرد مسلم کی، کیا مثال ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، آپ بھی پوچھئے، لوگوں کو سکھائیے، پہیلی بجھائیے جس میں صداقت ہو، سچائی ہو، علم ہو، تذکرہ ہو، درس و تدریس ہو۔ ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ قال عبد الله وقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت فقالوا حدثنا يا رسول الله فقال هي النخلة۔ آپ نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام جنگلات کے درختوں میں غور کرنے لگے، جب بھی پہلی بجھائی جائے تو لوگ دور غور کرتے ہیں، یہاں قریب میں اس کا جواب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو وہ درخت کھجور کا ہی ہے، مگر مجھے شرم آئی، مجھ سے بڑے موجود ہیں، یہاں ہم کو منہج نظر آیا، یہاں ہمیں صحابہ کرام کا طرز فکر نظر آیا، صحابہ کا معاشرہ، صحابہ کی نشست، صحابہ کی مجلسیں، وہ معاشرہ، وہ نشست اور وہ مجلسیں ہوتی تھی کہ جہاں بڑے موجود ہوں تو بچے بولتے جواب معلوم ہے، مگر بڑوں کا ادب و احترام یہ ہے کہ جواب بیان نہیں کیا، بیچ میں منہ نہیں ڈالتے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ مجھے شرم آئی، میں نے نہیں کہا تو صحابہ کرام نے کہا آپ ہی بتا دیں اللہ کے نبی وہ کون سا درخت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ کھجور کا درخت۔ کیوں؟ مسلمان کی سی مثال ہے، اس لیے کہ کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے نفع بخش ہے،
کھجور کی گٹلی پر لگا ہوا گلاف، کھجور کے پتے، کھجور کی چھال، کوئی چیز ضرر رسا نہیں ہے، کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ ہم مشن تو بڑی بات ہے، پہلے یہ جائزہ لیں، احتساب کریں کہ ہم کھجور کا درخت بن سکیں یا نہیں بن سکیں۔ ایک مسلمان کی سی مثال ہے، ہماری نگاہ، ہماری خاموشی، ہماری بڑبڑاہٹ، ہماری نشست و برخاست، ہماری نظر اور نگاہ، ہمارا دل اور دماغ کھجور کے درخت جیسے نفع بخش ہے۔ ہمارے وجود اور عدم وجود سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہیں ہم ضرر ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ابھی ہم کھجور کے درخت کے برابر نہیں ہوئے۔ قوموں کی مثال، اجتماعی ڈھانچے کی مثال کیا ہے؟ یونٹی بیان کی۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وہ مومن سب کے سب بھائی ہیں، اخوہ بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں میں جب بھی اونچ نیچ آئے، کوئی دراڑ آئے، کوئی بات ہو، اصلاح کرو۔ کچھ کر سکتے ہو تو اصلاح کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، جلدی پر تیل ڈالنے کا کام مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت سے تم مستحق بن جاؤ۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ فرمایا امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے اس یونٹی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو منه فتداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی آپسی مثال ان کی مودت، ان کی محبت، ان کی رحمدلی، ان کے باہمی تعلقات کی ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں ہوگا تو پوری رات بستر پر نیند نہیں آئے گی، آدمی کروٹ لیتا رہے گا، پورے جسم میں حرارت اور گرمی آ جائے گی، بخار چڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کا ایک ناخن نکلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آدمی اپنا پیر جھٹک کر سوتا رہے، دل کہے میرا کیا جاتا ہے، دماغ کہے میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پوری قوم کی مثال ہے، ایک باڈی کی طرح۔ ملک کے حالات، دنیا کے حالات، عربوں کے حالات، ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت کی ہو چکی ہیں، بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ عالم اسلام کے حالات پر نظر رکھیں، ملک کے حالات پر نظر رکھیں، نیند اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گی۔ اذا هلك اهل الشام فلا خیر لكم، میں نہیں کہتا، نبیوں کے سردار نے کہا تھا، سن لو، جب اہل شام ہلاک ہو جائے فلا خیر لکم، تو تمہاری خیر نہیں۔ خوش گمانی میں مت رہنا، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں تو مسلمانوں کو جب تک دکھ اور درد نہ دے دیں، صدمہ نہ پہنچائیں، عزت نفس سے نہ کھیلیں، الزام نہ لگا لیں، چگلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، تب تک کہ ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ اگر ہماری حالت ایسی ہے تو خود کو صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی صفوں میں شامل کرنے سے پہلے ایک بار غور ضرور کرنا کہ ہم مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہمیں تو نیند آتی ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی پر الزام لگا کر، کسی کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کر کے، کسی کی عزت نفس سے کھیل کے، ہمیں اس وقت نیند آتی ہے۔ اگر اس وقت نیند آتی ہے تو میں نہیں کہتا، ابھی ہماری قوم، ہماری اجتماعیت کی مثال ایک جسم کے مانند نہیں ہے۔ ساری چیزیں واضح ہیں، ہمیں اپنے مقام کا احساس کرنا چاہیے۔ میں چند روایات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، ہم وہ لوگ ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ان کننا مسلمین، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں جن پر جنت واجب اور جہنم حرام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، ابو الاسود دیلی بیان کرتے ہیں کہ میں آیا
خلیفہ امیر المومنین کے پاس کھڑا تھا، ایک جنازہ گیا تو انہوں نے کہا وجبت. پھر ایک جنازہ گیا، لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا وجبت. میں نے کہا وجبت ما وجبت، واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت. میں نے تو ویسے ہی کہا جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا وجبت. ہم کھڑے تھے، نبی بھی تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گیا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے تو آپ نے کہا وجبت. دوسرا جنازہ گیا، لوگ اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے تو آپ نے کہا وجبت. ہم نے پوچھا کیا واجب ہو گئی تو آپ نے فرمایا ما ایما مسلم. دیکھیے یہ مسلمان کی شان دیکھیے، ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ. وہ مسلمان کی شان تو دیکھو، جو بھی مسلمان، کالا ہو کے گورا، عربی ہو کے عجمی، مشرقی ہو کے مغربی، شمالی ہو کے جنوبی، عالم ہو کے جاہل، عام ہو کے خاص، ایما مسلم، جو کوئی مسلمان، شہید لہ اربع بخیر، 4 لوگ جس کی بھلائی کی گواہی دے دیں، وہ 4 لوگ کہہ دیں یہ آدمی اچھا ہے، اس کے خیر کی گواہی دے دیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. قلنا وثلاثہ یا رسول اللہ. ہم نے پوچھا 3 لوگ اگر گواہی دیں؟ فقال وثلاثہ. آپ نے فرمایا 3 لوگ بھی اگر گواہی دے دیں تو کافی ہے. قلنا واثنان یا رسول اللہ. ہم نے پوچھا 2 لوگ گواہی دیں؟ کہا واثنان، 2 لوگ بھی گواہی دے دیں تو بھی کافی ہے، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا جس آدمی کی بھلائی کی 2 لوگ گواہی دیں. فلم نسألہ عن الواحد. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، ہمیں شرم آئی، اب ایک کے بارے میں کیا پوچھنا. کم از کم 2 لوگ اگر کسی انسان کے خیر کی گواہی دے دیں تو میں نہیں کہتا، کسی فلاسفر کی فلسفی نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں، کسی کی اپنی رائے نہیں، آمنہ کے لال کی ضمانت ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور 2 لوگ اس کے خیر کی گواہی دے رہے ہیں. مسلمان اگر سچے ہیں تو جہنم حرام. دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے معاذ بن جبل سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. کوئی بندہ، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبه، دل کی گہرائی سے، سچائی سے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس انسان کو آگ پر حرام کرا دے، جہنم پر وہ انسان حرام ہے. قلت، معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے کہا افلا اخبر به الناس تبشروا، کیا میں لوگوں کو بتانا دوں، خوش ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، لا 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 اذن یتکلوا، نہیں، ورنہ وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. ان کو عمل کرنے دو، کم سے کم ان کا اسلام تو سلامت رہے. تو جو مسلمان اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے اس پر جنت واجب اور جہنم حرام. اور آگے دیکھیے ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی کیسے اللہ نے حفاظت کی ہے. جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، آخری گیدرنگ، آخری اجتماع، عالمی اجتماع، نبی جب اس روئے زمین پر موجود تھے، آپ کی زندگی کا وہ آخری عالمی اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. اس وقت آپ نے جو باتیں کہی ہیں سونے کے حرفوں سے لکھ لو. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا وفی بلدکم هذا. تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. حرام ہے جیسے شراب اور خنزیر حرام ہے. کسی کا پیسہ کسی کے لیے حرام ہے،
جب تک اس کی اجازت نہ ہو. کسی کی عزت کسی کے لیے حرام ہے جب تک کہ اس کے کان پر نہ ڈالے. کسی کا خون کسی کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے. کیسے؟ حرمت کیسی ہے مسلمان کی؟ مسلمان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. جیسے قربانی کا دن ہے، بلد حرام ہے، اور یہ حرمت کا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جیسے ان ایام اور ان اوقات کی حرمت ہے، ان جگہوں کی حرمت ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کے جان مال عزت و آبرو کی حرمت ہے. ہم نے اس کا پاس و لحاظ رکھا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق یعنی اسلام سے اطاعت و فرما برداری سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. جاؤ میں نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں فاسق. اور مسلمان کی جان لینا تو اسلام سے نکل جانے کے برابر کفر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. قلنا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ فقال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. جب دو مسلمان ہتھیار لے کر جان جس سے جانے کا خطرہ ہے ایسا ہتھیار لے کر ایک دوسرے کی طرف دوڑے بڑھے اور ایک جان لے لے اور ایک کی جان چلی جائے تو دونوں جہنمی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا کہ قاتل تو جہنمی ہے، بات سمجھ آتی ہے، مقتول کیوں جہنمی؟ تو آپ نے فرمایا جان تو کمزوری کی وجہ سے اس کی بھی چلی گئی، ورنہ جان جانے سے پہلے ارادہ اس کا بھی وہی تھا کہ مسلمان کی جان لے، تو اپنی نیت کے اعتبار سے وہ بھی جہنمی. مارا گیا مگر اس کے ذہن میں بات یہ تھی کہ مسلمان کی جان لے، اس وجہ سے جہنمی. مقتول ہونے کے بعد بھی جہنمی. اس نے حابیل کی طرح یہ نہیں کہا اپنے بھائی قابیل سے لیکن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اور تو اگر مارنے کے لیے میری طرف ہتھیار بڑھائے گا، میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. میرا یہ منہج اور اصول نہیں ہے. حابیل کی طرح اس نے معذرت نہیں کی بلکہ وہ بھی مارنے کے لیے بڑھا تھا، بس یوں سمجھیے کہ کمزور پڑ گیا اور مارا گیا تو مقتول ہوا مگر پھر بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی طرف پڑا. مسلمان کی جان کی اتنی عزت و عظمت ہے. میرے بھائیوں دو چار باتیں اور عرض کروں گا. جلوت و خلوت دیکھیے، مسلمان کی مجلس دیکھیے. مجلس جب دنیا میں کہیں کوئی مجلس لگی ہو، جیسے خطبہ جمعہ ہے، کہیں مسجد میں درس ہو رہا ہے، کہیں کوئی دینی کام ہو رہا ہے جو ثابت شدہ ہے، تو اس کی عظمت دیکھیے. میں نہیں کہتا، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عنده. اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جب کوئی جماعت بیٹھے درس کے لیے، اللہ کی کتاب تلاوت کرنے کے لیے یا سمجھنے سمجھانے کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تو ان پر اللہ کی طرف سے چار چیزیں ہوتی ہیں. نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ روحانی سکون اور سکینت نازل کرتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور چوتھی چیز سب سے بڑی ہے وہ ذکر اللہ فی من عنده، اللہ ساتویں آسمان پر اپنے مقرب فرشتے ملائے اعلیٰ کے درمیان اس مجلس کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھو 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 تم نے کہا تھا کہ جب میں نے آدم کو پیدا کرنے کی بات کہی تو تم نے کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا. دیکھو ظلم سے بھری ہوئی اور شہوتوں سے بھری ہوئی دنیا میں میرے وہ بندے میرا ذکر کر رہے ہیں. ذکر اللہ فی من عنده، کتنی مکرم مجلس ہے کہ وہ ہے تو زمین پر، ان کا تذکرہ ساتویں آسمان پر ہو رہا ہے. ایک آدمی، یہ تو مجلس ہوگی، ایک فرد واحد کی مثال کیسی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة.
بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا ہے وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کر رہا ہے، نماز کو ابھی وقت باقی ہے، خاموش بیٹھا ہے، ذکر نہیں کر رہا، لیکن وہ نماز کی حالت میں ہے اس لیے کہ وہ نماز کے انتظار میں۔ مومن جب تک اپنی مجلس میں بیٹھا رہے گا جہاں اس نے نماز ادا کرنی ہے یا کر لیا ہے، جب تک باوضو رہے گا ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اس کا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اکیلا بھی بیٹھا رہے گا تو باعث شرط ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تو سن لو کہ وہ سو رہا ہے تو عام انسان نہیں ہے، وہ مومن سو رہا ہے، مسلمان سو رہا ہے، اس کی نیند بھی عبادت ہے اگر اس نے عشاء اور فجر کی جماعت ادا کی، دعا پڑھ کے سویا ہے، وہ سو رہا ہے مگر عبادت کی حالت میں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اگر چل رہا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ میں نہیں کہتا، امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک تفصیلی روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ جو کوئی مسلمان اچھا وضو کرے، اچھا وضو جیسے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، اچھا وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کا ارادہ صرف نماز کا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، صرف نماز کے لیے، اچھا وضو کر کے گھر سے نکلا، فلم یخطو خطوہ الا رفعہ اللہ بہ درجہ، تو جو قدم بڑھائے گا، جتنی مرتبہ اس کی گاڑی کا ٹائر گھومے گا، اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور اس کا ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ کیوں؟ یہ چلنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان کے شب و روز کیسے ہیں؟ ارے اگر یہ کوئی پودا لگائے گا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوکالہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقہ۔ جو کوئی مسلمان کوئی پودا لگائے، باغبانی کرے، او يزرع زرعا یا کھیتی لگائے، دانے ڈالے، فیاکل منہ طیر او بہیمۃ او انسان، اور اس کے درخت سے، اس کے پودے سے، اس کی کھیتی سے کوئی ایک پرندہ، کوئی ایک انسان، کوئی ایک جانور جو بھی کھائے گا اس کے لیے صدقہ ہوگا، بھلے درخت لگانے والا اس دنیا سے جا کر 70 سال کیوں نہیں ہو گیا، اگر اس کا درخت پھل رہا ہے اس کے لیے باعث اجر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، شجر کاری اسلام نے سکھائی ہے، مسلم معاشرے کی پہچان ہے شجر کاری، یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرند پرند کے لیے بھی۔ اگر کوئی مسلمان چلے اس کو ایک کانٹا چپ جائے تو اس پر بھی اس کو اجر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نہیں کہتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا ألم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله عنه بها من خطاياه۔ جو کوئی مسلمان جس کو کوئی تکلیف ہو، اچانک ایکسیڈنٹ، حادثہ، یا کوئی ہمیشہ لگی رہنے والی بیماری ہو، یا کوئی ٹینشن ہو، کوئی فکر ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، درد ہو، یہاں تک کہ راستے سے چلتے ہوئے ایک معمولی کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھے گا تو اس کو اس پر اس کے گناہ کو مٹایا جائے گا، اس کے درجے کو بلند کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان کی عظمت دیکھیے۔ میں نہیں کہتا، آخر میں میرے بھائیوں میں عرض کروں کہ مسلمان جیتے جی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے تو مسلمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ارے مسلمان کو دیکھنا ہے تو دیکھو جو معاشرے میں امن کا علم بردار ہے وہ مسلمان ہے، جس کے ہوتے ہوئے پڑوسی مطمئن رہتے ہیں۔ اگر گاڑی میں ہو تو عورتیں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے، نہیں، ہمارے ساتھ ایک مسلمان بھی ہے، معاشرے میں صاف ستھرا رہتا ہے۔
ایک مثالی انسان بن کر رہتا ہے، لوگوں کو اس کے وجود سے اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سیف رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ اور اللہ اللہ ہماری زبان دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو بڑی بات مت کیجیے، ابھی تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیتے جی تو باعث اجر ہوگا، مرنے کے بعد اس کی وجہ سے لوگوں کو ثواب ملے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، دیکھیے بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کوئی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، ارے یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہوا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، جنازے کے ساتھ ساتھ تھا، نماز جنازہ بھی پڑھی اور تدفین میں بھی رہا، تو نہیں لوٹا مگر 2 قیرات لے کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا 2 قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قیرات یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب، مدینے کا سب سے دور تک پھیلا ہوا پہاڑ احد پہاڑ، 2 احد پہاڑ برابر ثواب لے کر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے جنازے میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی عظمت عزت جیتے جی بھی ہے اور اس کی حرمت مرنے کے بعد بھی باقی ہے۔ تم مردوں کو گالی مت دو کیونکہ وہ اپنی منزل کی طرف سدھار گئے، اب تم اپنی فکر کرو۔ مرنے کے بعد بھی آپ مسلمان کو کم زیادہ نہیں کہہ سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، برائی نہیں کر سکتے، الزام نہیں لگا سکتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مومنوں کو کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی برائی عام ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دردناک عذاب ہے۔ لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، جب کسی مسلمان کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی لڑکی کے بارے میں، کسی کی عزت نفس کے بارے میں اگر تمہارے پاس کوئی بات پہنچی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس مسئلے پر ڈسکس نہیں کر سکتے؟ ما نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، یہ تو کھلا بہتان ہے کہ نبی کی بیوی کے بارے میں تم یہ باتیں کرو۔ تو مسلمان کی عزت اتنی آسان نہیں ہے، جو مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ حدیث میں بیان نہیں کروں، لمبی حدیث ہے، اور پھر وہ اگر اپنے گھر کے کسی بالا خانے میں بیسمنٹ میں جا کر چھپ جائے گا تو اللہ اس کو وہاں بھی ذلیل کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑا تھا۔ تو ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کی قدر کریں، احترام کریں، عام لوگ نہیں ہیں۔ ان کے دلوں سے آہ نکلے گی تو بہت اوپر جائے گی، دنیا آخرت سب تباہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم اس کا احساس کریں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارا دین کتنا امن و شانتی کا علمبردار مذہب ہے۔ آخر میں بالکل آخر میں یہ بات عرض کروں، میرے بھائیوں اسلام کی عظمت کو پہچانیں اور خود مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مسلمان ہیں۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا جو صرف اپنے لیے جی رہا ہے، دیکھیے کتنا تاریخی جملہ ہے، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، میں جی رہا ہوں میرے لیے، کما رہا ہوں میرے لیے، جو صرف اپنے لیے جی رہا ہے وہ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہے۔ مولانا آزاد کا تاریخی جملہ۔ ہم اپنے لیے اگر جی رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ اور مشن صرف یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، تو اپنی قوم کے لیے وہ زندہ لاش سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ قوم کو کیا فائدہ ہے؟ ملت کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقام اور اسٹیٹس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حرمت کو قائم و دائم رکھے، ہمارے مذہب کو ہمارے ظاہر و باطن میں صحیح سلامت رکھے، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرمائے، ہمیں سچائی، صداقت، اخلاص، خلوص ساری دولت عطا فرمائے، ہمیں روحانی طور پر طاقت و قوت عطا فرمائے،
ہمیں دین کی صحیح منہج کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمیں بے راہ روی اور گمراہی چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، ہمیں گمراہی کے ہر پہلو، ہر نظریے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.